ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم سورہ احزاب کی آیت 13 تک کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو دخلت علیہم، اور اگر ان پر داخل کیے جاتے، من اقطارہا، ان مدینہ کی اطراف سے، ثم سئلوا، اور پھر پوچھا جاتا، الفتنۃ، فتنہ کے بارے میں، فساد کے بارے میں، لآتوہا، تو یہ کود پڑتے، وما تلبثوا بہا الا یسیرا، اور اس شرکت فتنہ میں سب کے سب اس میں کود آتے اور تھوڑا سا ہی توقف کرتے. وَلَقَدْ كَانُوا، اور البتہ وہ تھے، عَاهَدُ اللَّهَ، اللہ سے عہد کیے ہوئے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ اس کی پوچھ گچھ تو ہوگی. قل، فرما دیجئے نبی اکرم، لن ينفعكم الفرار، تمہیں فرار کا، بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان فررتم، اگر تم بھاگو گے، من الموت، موت سے، او القتل، یا مارے جانے سے، وَإِذًا لَتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں تمہیں ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے بہت تھوڑے سے کہ. قل من ذا الذی، اے نبی اکرم فرما دیجئے، من ذا الذی، کون ہے، یعصکم من اللہ، جو تمہیں بچائے گا اللہ سے، ان اراد بکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تمہارے لیے، سوءً، کوئی برائی، او اراد بکم رحمتاً، یا اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے تمہیں رحمت بھیجنے کا، تو کون ہے جو تمہیں روک سکتا ہے، بچا سکتا ہے. ولا یجدون لہم، نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ولیًا ولا نصیرا، نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. قد یعلم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والے، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، ہلم الینا، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ خود بھی جنگ میں کم ہی آتے ہیں. اشحۃ علیکم، وہ بہت بخیل ہیں تمہارا ساتھ دینے میں. فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف اور خطرہ دور ہو جائے، سلقوکم، تو یہ آپ کو ایسے ملتے ہیں، بألسنۃ حداد، اپنی تیز زبانوں کے ساتھ، اشحۃ علی الخیر، مال و دولت کی لالچ میں. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں. فاحبط اللہ، تو ضائع کر دیا اللہ نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو. وکان ذالک، اور ہے یہ، علی اللہ یسیرا، اللہ پر بہت آسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور انہی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ خود بھی جنگ میں کم ہی آتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. چنانچہ جب خوف کا، خطرے کا وقت آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو. پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مال غنیمت کی انتہائی حریص بن کر تیز زبانوں کے ساتھ آپ کے بارے میں زبان درازی کرنے لگتے ہیں. یہ لوگ تو ایمان لائے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور اللہ کے لیے یہ بات کہ وہ اعمال ضائع کر دے بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ لشکر گئے ہی نہیں ہیں. وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر یہ لشکر چڑھ آئیں، یودوا، تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش وہ صحرا نشین دیہاتیوں میں جا بسے ہوتے، یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے بیٹھ کر آپ کی خبریں پوچھتے رہتے. ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر وہ آپ میں موجود ہوتے
تو دشمن کے ساتھ لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ یہ لالچی لوگ اور منافقین کے بارے میں ہے کہ ان کی بزدلی کی بھی انتہا تھی، اور اللہ تعالیٰ منافقین کی جو صفات بیان فرماتے ہیں ان میں پیسے کا لالچ، بزدلی، کم ہمتی اور خوف کی بڑی قبیح صفات ان کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کو اور دنیاوی مال کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں جہاں انہیں زخم لگنے کا اندیشہ ہو یا لڑائی لڑنے کا، جہاد کرنا پڑ جائے، تو وہاں ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش وہ دور دراز کی کسی ریگستان یا بستی میں رہیں اور وہاں آنے جانے والوں سے پوچھ لیا کریں کہ کیا چل رہا ہے، خبریں دور سے بیٹھ کے لیں جہاں انہیں کوئی مشکل، تنگی یا خطرہ نہ ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہی بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان، جس کو، یرجو اللہ، جس کو امید ہو، جو بھی اللہ سے امید لگاتا ہو، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ کے طور سے موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہو، جس کو یقین ہو اور جو چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، اور جس کو امید ہو کہ آخرت کا دن آ کر رہے گا، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے لشکر دیکھے، قالوا، تو کہنے لگے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، یہ وہی ہے، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کی اس چیز نے، اس بات نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، صدقوا، انہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہدوا، جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، ما عاہدوا اللہ علیہ، جس پر انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ فمنہم، تو ان میں سے، من قضا نحبہ، ایسے بھی ہیں جو شہادت پا گئے، ومنہم من ینتظر، اور ایسے بھی ہیں من ینتظر، جو منتظر ہیں شہادت کے، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو جزا دے ان کی سچائی کی وجہ سے، بصدقہم، ان کی سچائی کی وجہ سے، ویعذب المنافقین، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے دے منافقوں کو انشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، او یتوب علیہم، اور یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا سچ کر دکھایا۔ عہد نمبر 1 کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو حکم دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر چلیں گے، اطاعت کریں گے۔ دوسرا کیا عہد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی ہوئی تھی اس بات پر، کبھی پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہر اچھائی میں، ہر تنگی کے وقت، برائی کے وقت، ہر خوف اور خطرے کے وقت، اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کے ہر مال و دولت سے زیادہ بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے۔ اور جب آپ میدان میں ہیں تو یہ کسی طور میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، ان میں سے کچھ لوگ اپنا یہ عہد پورا کرتے کرتے اللہ سے جا ملے، شہید ہو گئے، اور کچھ ابھی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں اس بات میں کہ وہ اپنا عہد پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صادقین کو، سچ بولنے والوں کو، عہد پورا کرنے والوں کو،
ان کی سچائی اور عہد پورا کرنے پر بدلہ دینا ہے، اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیمہ ہے۔ ورد اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، الذین کفروا بغیظہم، کافروں کو ان کی ناکامی میں، ان کے غصے میں، لم ینالوا خیرا، وہ کوئی خیر و بھلائی نہ حاصل کر سکے، وکفی اللہ المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومنوں کو، القتال، اس لڑائی میں، وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بہت زبردست ہے۔ وانزل، اور اتارا، نازل کیا، الذین، ان لوگوں نے، ظاہروہم، جن لوگوں نے مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فریقاً تقتلون، کچھ لوگ پھر قتل ہوئے، آپ لوگوں نے انہیں قتل کیا، وتأسرون فریقا، اور کچھ لوگوں کو آپ نے قیدی بنا دیا، وأورثکم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمین کا، ودیارہم، ان کے گھروں کا، واموالہم، اور ان کے مالوں کا، وارضم لم تطئوہا، اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب یہاں پہ وہ لوگ جو اہل کتاب تھے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میثاق مدینہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عہد تھا اہل کتاب سے، اور تمام بنی اسرائیلی، یہ جتنے بھی یہود تھے، نصرانی تھے، دوسرے قبائل تھے، ان کے ساتھ کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے اور مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور مسلمان بھی کسی کے ساتھ مل کر ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کوئی اور اگر حملہ آور ہوگا تو اس کی فریقین مدد کریں گے۔ انہوں نے یہ توڑ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سازشیں بھی کیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش، ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا، انہوں نے پھر کفار مکہ کے ساتھ مل کر اور باقی تمام رستے میں جتنی جماعتیں اور آس پاس جتنے لوگ تھے سب کے لشکر اکٹھے کروائے اور یہ جنگ کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں جب انہیں ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بھی اور کچھ یہ ڈر بھی گئے، تو بہت سارے لوگ تو خود ہی بھاگ کھڑے ہوئے، اور باقیوں کو اس پورے ایریا سے ہی تمام یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکل جانے کے لیے کہا، اور یوں مدینہ کی آس پاس کی بستیوں سے یہ نکل کے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ تو یوں ان کے گھر بار ہر چیز مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا وارث بنا دیا کہ وہ بغیر کسی جنگ کے اپنی، چونکہ انہوں نے بددیانتی کی تھی اور انہوں نے اپنا عہد توڑا تھا اور انہوں نے پیٹھ پیچھے وار کیا تھا، اس کی انہیں سزا ملی۔ یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے اپنی بیگمات کو، اپنی بیویوں کو، ان کنتن، اگر تم، تردنا، چاہتی ہو، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت، وزینتہا، اور اس کا سامان، فتعالینا، تو آؤ میرے پاس، امتعکن، میں تمہیں ساری مال و دولت دیتا ہوں، واسرحکن، اور تم کو روانہ کرتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں، سراحا جمیلا، بہت اچھی طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم چاہتی ہو، تردن اللہ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ چاہیے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول چاہیے، والدار الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی چاہیے، اچھی زندگی، آخرت کا گھر چاہیے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، اعد، اس نے تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیک بیویوں کے لیے، منکن، جو تم میں سے اچھی خواتین ہیں، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ ازواج مطہرات کو اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار کا موقع دیا۔ تمام ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ کے حبیب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ نبھایا، ہر اسرت کا وقت، فاقے کا وقت انہوں نے کاٹا، دیکھا۔ خندق کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کے پاس کافی مال غنیمت آ چکا تھا، کافر اپنا بہت سامان چھوڑ کر چلے گئے، یہود سارے وہاں سے چلے گئے، گھر بار بھی تھا، مال و دولت بھی بہت ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد حالات کچھ اچھے ہونے لگے، اور تبوک کے بعد تو پھر اور بھی اچھے ہو گئے۔ تو ان تمام ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے مل کر سوچا کہ جب تنگی کا زمانہ تھا تو ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، تو اب کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم خرچہ مانگیں کہ ہمیں اب جب کشائش ہو ہی گئی ہے تو ہمیں خرچہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے فاقہ پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہی پسند فرمایا ہے۔ تو آپ سے جب بھی یہ مطالبہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کا گھر، آخرت کا گھر، جنت کا گھر اور وہاں کے عیش و عشرت اور نعمتوں کے بارے میں بتا دیتے، اور فرماتے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے فقر کو پسند کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام ازواج مطہرات نے، آپ جس کے پاس بھی تشریف لے جاتے، ایک تو آپ نے وقت مقرر کر رکھا تھا روزانہ عصر کے بعد کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی ایک زوجہ کے گھر میں اور یا مسجد نبوی میں یا کسی بھی جگہ پر آپ سب سے ملاقات کرتے تھے۔ اکثر تو وہ مسجد نبوی ہی ہوتی تھی جس میں سب بیویاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے رک جاتی اور آپ سب سے ملاقات کر لیتے، اور یا کوئی حجرہ مبارک ہوتا تھا جس میں آپ جا کر تشریف فرما ہوتے اور سب کو پتہ چلتا، اور سب کچھ نہ کچھ کبھی کھانے پینے کا بھی اور کبھی ویسے ہی چلی آتی، اور سب مل کر آپ کو سلام بھی کر لیتی، آپ سب کی خیریت دریافت کرتے، سب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے گھلتے ملتے، جب تک کہ مغرب سے پہلے پھر آپ اٹھ کر مسجد نبوی تشریف لے جاتے، اور عشاء کے بعد پھر جس ام المؤمنین کی باری ہوتی آپ ان کے یہاں تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے۔ اب یہاں یہ سب اکٹھا ہوئی اور عصر کے بعد انہوں نے ایک ساتھ ہی آپ سے مطالبہ کر دیا کہ اب ہم سے اس طرح نہیں رہا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا، تو آپ نے یہ قسم اٹھا لی، اس کو ایلا کا واقعہ کہتے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ آپ 1 مہینے تک ان میں سے کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اب آپ نے اپنی رہائش الگ کر لی، اس میں تمام اس وقت 9 ازواج آپ کے پاس تھیں، آپ کے نکاح میں موجود تھیں۔ 9 کی 9 ازواج سے آپ نے بات چیت، آپ کے گھروں میں جانا، آپ سے ملنا جلنا، آپ کے ہاتھوں کا کھانا پینا، یعنی آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اب اس سے صحابہ میں یہ پھیل گیا کہ شاید طلاق دے دی ہے، کسی نے کچھ سوچا، کسی نے کچھ سوچا۔ حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو مارنا چاہ رہے تھے اس غصے میں کہ انہوں نے آپ کو اس طرح اتنا تو ستایا ہوگا کہ آپ کو قسم کھانا پڑی۔ حضرت عائشہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اتنے ہی ناراض تھے کہ آخر یہاں تک نوبت آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ آپ نے یہ قسم اٹھا لی کہ آپ کسی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، اور آپ نے ایک جگہ جا کر قیام فرمایا جو مسجد نبوی کے قریب تھا، اور ایک کسی کا کمرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تحفے میں دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ بار بار ایک دوسرے سے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپس میں ہی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کون جا کر بات کرے، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی پوچھ لے کہ آیا آپ نے طلاق دے دی ہے یا آپ ازواج مطہرات سے خفا ہیں، اور یہ خفگی کب تک کی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر سے رہا نہ گیا، اور وہ جا کر آپ کے جو بھی حجرہ مبارک تھا اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کو جس صحابی نے بھی جا کر بات کی اور سلام کیا یا کوئی بھی ضروری کام سے، حضرت انس بن مالک، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید، یہ جاتے اور آپ کا کوئی بھی کھانے کی چیز اور کام پوچھ کے کر کے آ جاتے، اور آپ ان سے بھی آپ نے زیادہ گھل مل کر بات نہیں کی۔ تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ حالات بہت زیادہ پریشان کن ہیں، اور پورا مدینہ ایسے ہوا ہے جیسے ماتم کا سا سما ہو، ہر گھر میں بہت خفگی، بہت پریشانی اور مایوسی کا سا عالم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر حضرت عمر فاروق جاتے ہیں
اور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بار بار کہنا شروع کر دیتے ہیں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا۔ میں اس بات پہ راضی خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسے کلمۃ الرضا کہتے ہیں۔ کلمۃ الرضا کہتے رہے یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ کا مسکرانا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر کو بھی اشارہ کیا۔ یہ سب لوگ تو انتظار میں تھے، حضرت ابو بکر بھی اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ بھی حضرت ابو بکر کچھ نہیں بولے، صرف آپ کے مکھڑا مبارک کو تکتے چلے گئے اور حضرت عمر فاروق نے جا کر سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے زوجات کو امہات المومنین کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ کا یہ منہ سے نہیں کا نکلنا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے اتنے زور سے تکبیر کہا، اللہ اکبر کی آواز سے پورا مدینہ گونج اٹھا اور سب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ جس بات کی پریشانی تھی، جو صدمہ اور مایوسی کا کیفیت تھی، اب وہ باقی نہیں رہی۔ تکبیر کا مطلب ہے کہ طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے گفتگو کی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا ستانے کا موقع کیوں دیا، اتنی نوبت کیوں آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر اگر تمہاری بیوی تمہیں ستائے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم زور سے ہنستے تھے، آپ صرف مسکراتے تھے۔ تو اس پریشانی کے بعد، اور یہ تقریباً کافی دن ہو گئے تھے کہ آپ زور سے ہنسے اور سیدنا ابو بکر صدیق اتنے خوش ہوئے آپ کو ہنستا دیکھ کے کہ وہ رونے لگ گئے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں، انہیں آیات خیار کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دیا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا کا مال و دولت، سامان، عیش و عشرت، روپیہ پیسہ مال کچھ بھی چاہیے تو آج یہ فیصلہ کر لو، آ جاؤ بتا دو، جو بھی چاہیے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کو مال بھی دیا جائے گا، دعوت تحفے بھی دیے جائیں گے، دولت جتنی چاہیے دی جائے گی، بلکہ بہت عزت سے یہ سب دے دلا کے رخصت کر دیا جائے گا۔ آج سے آپ چن لیں، مال و دولت، عیش و عشرت، دنیا کی زندگی کے سارے ساز و سامان چاہیے، ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہے، کیا چاہیے؟ اللہ کا رسول، آخرت یا دنیا کی تمام تر مال و دولت اور نعمتیں؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت سنتے ہی آپ تشریف لے گئے اور تمام کی تمام 9 کی 9 ازواج مطہرات کو یہ آیت ان کے سامنے رکھی اور انہیں اختیار دیا، چاہے تو گھر والوں سے مشورہ کر لیں، دوستوں سے مشورہ کر لیں، خود فیصلہ کر لیں، جو چاہتی ہیں وہ کر لیں۔ اور سب کی سب بیگمات نے، امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو چن لیا۔ آپ نے حضرت عائشہ کو بطور خاص فرمایا، عائشہ اپنے والد سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے مشورہ کرو۔ تو سیدہ عائشہ نے جواب میں فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں کروں گی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کے رسول کی تمام ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہر نعمت پر چن لیا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن، جو آئے تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، کسی کھلی بے حیائی کے ساتھ، یضاعف لہا، تو اس کے لیے بڑھا دیا جائے گا، العذاب، عذاب، ضعفین، 2 گنا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی، یعنی کوئی عام خاتون، کوئی عام مرد کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ تو ہے، لیکن اگر آپ بیویوں میں سے کوئی کسی خدا نخواستہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس سے مراد
ناشائستہ حرکت اور بدخلقی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بہرحال فاحشۃ مبینہ ہے، کھلی کھلی بے حیائی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ اگر کوئی آپ کے میں سے اس کا ارتکاب کرتی ہیں تو انہیں عام عورت سے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہمارا 21واں پارہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم 22واں سپارہ شروع کریں گے، اور سورہ احزاب ابھی چل رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔